बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आप सबको खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। मेरे साथ मौजूद हैं ख़ाबर गमन साहब, हसन अयूब खान साहब और चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब। और कल एक बड़ा अहम दिन इस एतबार से था कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सदारत में 276वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। और आप ये देखें कि वहाँ पर न सिर्फ ये कि कश्मीर के हवाले से अपनी पॉलिसी बयान दिया गया और अपनी शहरत करार दिया गया, एक दफ़ा फिर उस जज्बे को उभारा गया। और ख़ास तौर पर सिंतास मुआहदे, जिस तरीके से भारत ने उसके ऊपर अपना तसल्लुत जमाने की कोशिश की है, पाकिस्तान के हिस्से के दरियाओं पे पाकिस्तान को प्यासा रखने की एक साजिश की है, उसके ऊपर भी एक क्लैरिटी के साथ मौक़िफ़ सामने आ गया है। फिर ये जो अफगानिस्तान में हम देख रहे हैं कि कलदम रजीम जो है उसके ज़ेर तसल्लुत जो इलाके हैं उनका तस्करा करके भी कहा गया है कि वहाँ पर पीछे कौन है, प्रॉक्सीज किस तरह से काम कर रही हैं और पाकिस्तान इस मामले में क्या रिस्पॉन्स दे सकता है। और फिर ये जो पानी का मसला है उसके ऊपर ये क्लैरिटी दे दी गई है कि पाकिस्तान के हिस्से का पानी हासिल करने के लिए हर ज़रूरी कदम उठाएंगे। और फिर उसमें कहा गया कि सिंतास मुआहदे पर 24 अप्रैल 2025 जो कौमी सलामती कमेटी की हिदायत हैं उसकी रहनुमाई की रोशनी में तमाम तर फैसले लिए जाएंगे। और मेरे पास अगर मैं यहाँ पर बयान कर सकूँ तो ये बेसिकली जो इजलास हुआ था उसके अंदर आखिर में कहा गया था कि एनी अटेम्प्ट टू स्टॉप or divert the flow of water belonging to Pakistan as per the Indus Waters Treaty and the usurpation of the rights of the lower riparian will be considered as an act of war and responded with full force across the complete spectrum of national power। यानी कि ये खास तौर पर क्लियरली बता दिया गया कि हम सियासी और अस्करी क़यादत इस मामले पर क्या सोच रखती है। इससे पहले एक सेमिनार हुआ था, उसके अंदर भी दुनिया को बता दिया गया था कि अगर ये काम किया गया, भारत की जानिब से ये काम किया गया, तो फिर हम रिस्पॉन्ड करेंगे, हम खामोश या चुप करके नहीं बैठेंगे। तो अब ये जो सारा सिलसिला है, शोरश ज़दा इलाकों का भी तस्करा किया गया और ख़ास तौर पर कि वहाँ पर एक बेहतरीन इंतज़ाम होना चाहिए, गवर्नेंस के सिस्टम को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो शोरश ज़दा इलाके हैं, जो अफ़गानिस्तान से जो इन्फ्लक्स हो रहा है, जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, उससे दो हमारे सूबे मुतासर हैं। एक है बलूचिस्तान है और एक है खैबर पख्तूनख्वा। बलूचिस्तान में आपको पता है कि एक एलिमेंट वहाँ पर ईरान की साइड से भी होता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ताल्लुकात ईरान के साथ बरादराना ताल्लुकात इस्तवार हो रहे हैं। और पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया है तो ईरानी क़यादत भी इस चीज़ को समझती है, तो वहाँ तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन ये जो अफ़गानी मसला है इसका हल करने की ज़रूरत है। और इसी सिलसिले में जो हम बात कर रहे हैं वो है बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान में आपने देखा कि कल भी हमने प्रोग्राम किया था तो एक हफ्ते में 2 वाक़यात के हवाले से तस्करा हुआ था। अब आप ये देख लें कि आज का वाक़या भी क्या है कि ज़ियारत में दहशत गर्दों ने कार्रवाई की और वहाँ पर 9 पुलिस एहलकार शहीद हुए। और वो एक डैम की हिफाजत के लिए वहाँ पे तामीराती काम चल रहा था तो वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन ऐसे में इन दहशत गर्दों की जानिब से, फितना ख़वारिज की जानिब से ये हमला किया गया और जवाबी कार्रवाई में 15 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। तो इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, मौमिन हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान के शाहिद रिंद साहब, उनसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। शाहिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये ज़रा बताइएगा कि कल भी हम तस्करा कर रहे थे और हमारे भाई हसन अयूब ने जिस तरह से बताया था कि एक हफ्ते में 2 वाक़यात का रोनुमा होना काफ़ी परेशान कुन है, आज फिर एक वाक़या रोनुमा होता है। और कल हमारे साथ जो मुआविन थे वज़ीर दाखिला के, वो बता रहे थे कि हर जगह पे चप्पे चप्पे पर हुकूमती रिट मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद ये वाक़यात अगर हो रहे हैं तो दैट्स क्वाइट कंसर्निंग। अशफाक, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में बात करने का मौका देने के लिए। अशफाक, इस वक्त बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है, अगर बिल्कुल ही मैं आपसे कहूँ कि बहुत ही आइडियल सिचुएशन है तो ये गलत बयानी हो। बलूचिस्तान में हम एक, जिसे कहते हैं, आप कह सकते हैं लफ्ज़ बहुत सख्त है लेकिन तल्ख है, और हकीकत यही है कि हम हालत जंग में हैं। और हम 2 फ्रंट्स पर KPK में अगर आप देखते हैं तो टेररिज्म है तो वो सिर्फ TTP रिलेटेड है। बलूचिस्तान में जो है BLA, जिन्हें हम फितनतुल हिंदुस्तान कहते हैं, BLF, BRA जो भी तंजीमें हैं, उसके अलावा TTP जो फितना अल खवारिज की सूरत में मौजूद है। तो 2 फ्रंट्स पर हमें जो है चैलेंज का सामना है। और ज़ियारत में गुज़िश्ता रात मांगी डैम का जो एरिया है वहाँ पर दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया। वहाँ पर सिक्योरिटी पर जो पुलिस एहलकार तैनात थे उनको रीइंफोर्स करने के लिए 2 पुलिस स्टेशंस की जो नफरी थी वो वहाँ रवाना की गई और बड़ी बहादुरी से उन्होंने मुकाबला किया उस इलाके में। और 2 अफसरान समेत 9 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। और उसके बाद उस इलाके में क्लियरेंस के लिए FC, CTG, ATF ये तमाम फोर्सेस गईं। और
15 دہشت گرد جو ہیں فتنۃ الخوارج کے وہ جہنم واصل ہوئے. اس سے پہلے بلکہ کل ہی شام کو ہنا اڑک کوئٹہ کا ایک سراؤنڈنگ ایریا ہے جہاں پر ایک آپریشن لانچ کرنے کا ہم نے فیصلہ کیا اور اس آپریشن کا آغاز بھی گزشتہ رات ہی کر دیا ہے. اشفاق اگر میں آپ کو ایریا کو تھوڑا سا سمجھا سکوں کہ ہنا اڑک کا جو ایریا ہے اور جو زیارت کا ایریا ہے یہ پیچھے سے بالکل جا کے ملتے ہیں, اور ہمارے پاس یہ انٹیلیجنس انفارمیشن پہلے بھی موجود تھی. کچھ ایسی پہاڑی ٹیرنز ہیں جہاں پر پریزنس ہے فتنۃ الہندوستان BLA کی اور فتنۃ الخوارج TTP کی, یہاں تک کہ نہ صرف ان دونوں کی پریزنس ہے بلکہ دونوں کا نیکسس بھی موجود ہے. تو میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا کہ سچویشن بہت آئیڈیل نہیں ہے. آج بھی جس وقت ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں, چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی اس وقت خود زیارت میں موجود ہیں, اور زیارت جاتے ہوئے انہوں نے نان بلٹ پروف گاڑی کا استعمال کیا, اور آج ہمارا ہیلی کاپٹر چونکہ ٹیکنیکل ریزنز پہ ڈاؤن تھا, بہت سی انہیں ایڈوائزز یہ دی گئی کہ وہ یہ سفر نہ کریں, لیکن وہ جو ہے انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ وہ اپنے شہداء کے لواحقین کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے اس صورتحال میں. وہ پہلے بھی چاہے وزیر اعلیٰ نہیں تھے بھی تو وہ شہداء کے وارث تھے. ایک چیز یہ بتائیں کہ یہ جس جگہ پہ آپ نے کہا کہ 2 پولیس اسٹیشنز کی نفری تھی, 9 اہلکار شہید ہوئے اس میں, اور پھر ظاہر ہے کہ کچھ لاپتہ بھی ہوئے تھے, بعد میں وہ پہنچ گئے, تو اتنی نفری ہونے کے باوجود ان دہشت گردوں کی جانب سے حملہ کیا گیا. بعد میں تو ہم نے دیکھا کہ کارروائی کر کے 15 جہنم واصل کیے گئے, لیکن یہ کتنے نمبرز کے ساتھ یہ آ کے کارروائی کرتے ہیں جب یہ کہیں پہ وار کرتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ یہ اوور ویلم کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے جو لوگ موجود ہوتے ہوں گے. ایسا ہی ہوتا ہے؟ دیکھیں اشفاق, صرف اوور ویلم کرنے کی بات نہیں ہے. اگر آپ نے زیارت کو وزٹ کیا ہو تو زیارت ایک اسمال ٹاؤن ہے جو پہاڑ, اس کے ارد گرد بڑے بڑے پہاڑ موجود ہیں, اور جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں انہوں نے انہی پہاڑوں کو جو ہے اپنا مسکن یا کہہ سکتے ہیں ٹھکانہ بنایا ہوا ہے. تو ان کے پاس ایک ہائٹ کا ایڈوانٹیج ہوتا ہے, اور اس لازمی سی بات ہے جو آپ کی پولیس یا پیراملٹری فورسز ہیں, ہم نے کوئی ایسی ابھی تک کارروائی کا آغاز نہیں کیا جہاں پر ہم ان کے خلاف کوئی ایئر اسٹرائکس کر رہے ہوں, لیکن جب ہائٹ کا ان کے پاس ایڈوانٹیج ہوتا ہے تو لازمی سی بات ہے اس میں ہمیں نقصان ضرور ہوا ہے. لیکن بہت واضح لفظوں میں چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی ہوں یا IG پولیس بلوچستان محمد طاہر ہوں, اس بات میں بہت کلیئر ہے کہ دہشت گردی کے خلاف یہ جو جنگ ہے اسے صوبائی حکومت فرنٹ سے لیڈ کرے گی. اور چیف منسٹر نے آج جب زیارت جاتے ہوئے اپنا جو ویڈیو میسج دیا اس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ بند کمروں میں بیٹھ کر بلوچستان کی صورتحال کو بہتر نہیں کیا جا سکتا. اور آج شاہدین صاحب چلیں, یہ تو ہمیں دیکھا ہے کہ جس طرح میر سرفراز بگٹی جو کہ فیملی جو ہے وہ پہلے بھی قربانیاں دے چکی ہے, 200-250 سے زیادہ ان کے اپنے قریب کے ساتھی جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں اور وہ ریاست کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ اپنی جگہ بات ہے. بات یہ ہے کہ ایک کوئک رسپانس فورس اگر شہری علاقوں کے اندر جب TTP آ رہی ہے, یعنی آپ ہنا اڑک کی بات کر رہے ہیں, تو وہ یعنی شہر کو زیادہ دور نہیں ہے, کوئٹہ ہے, کوئی دور دراز کا علاقہ ہوتا ہے جہاں پر یعنی آپ کو کئی 100 کلومیٹر کی مسافت کرنی ہوتی, پھر الگ بات ہے وہاں سے لوگوں کو لے گئے ہیں وہ. ایک بات, کوئک رسپانس فورس نے کیوں نہیں رسپونڈ کیا, پہلا سوال. دوسری بات یہ ہے جی کہ یہ جو ہمارے فتنہ الخوارج یا فتنہ ہندوستان کے جو ہمارے دشمن ہیں, اب ان کے پاس اب نئے گیجٹس بھی ہیں, ڈرونز تک کو جو ہے یہ الیکٹرونکلی نیوٹرلائز کر پا رہے ہیں, اور یہ پھر بھاگ بھی جاتی ہے کامیابی کے ساتھ پاکستان کی حدود میں آ کر, پھر یہ افغانستان بھی پہنچ جاتے ہیں. تو اس حوالے سے اوفینسولی ان کے خلاف کیا کارروائیاں ہم دیکھیں گے, کیونکہ دیکھیں 15 آپ نے دہشت گرد مار دیے, 9 اپنے شہید کرا دیے. میرے خیال کے مطابق ایک پولیس اہلکار جو ہے اس کی جان کی قیمت 1000 ان دہشت گردوں سے زیادہ تھی, تو نقصان میں تو ہم ہیں جی. پلیز سر رسپونڈ کریں. حسن, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ایک پولیس اہلکار کے جان کی جو آپ نے ویلیو بتائی, ہمارے لیے ایک انسان کے جان کی بھی ویلیو ہے. صرف ہمارا پولیس کا جو جوان ہے وہ نہیں, ہر انسان, ہر شہری جو صوبے میں بستا ہے, ہر پاکستانی جو صوبے میں بستا ہے, اس کی جان کی ہمارے لیے ویلیو ہے. اور دیکھیں, ہم پہلے دن سے اس بات پہ بہت واضح تھے کہ دہشت گردی کے خلاف جو یہ جنگ ہے اس میں پولیس لڑے گی, اور فورس جب لڑتی ہے تو شہادتیں ہوتی ہیں. ایک عام سویلین کی زندگی کو بچانے کے لیے ہماری فورس اپنی قربانیاں دے رہی ہے, چاہے وہ پولیس کی صورت میں ہو, چاہے وہ فرنٹیئر کور کی صورت میں ہو. اور جو پوائنٹ آپ نے ریز کیا کہ کوئک رسپانس فورس
کا جو رسپانس تھا وہ کیا تھا. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا زیارت کا علاقہ ہو یا ہنا اڑک کا جو بیک سائڈ کا ببری کا علاقہ ہو یا شابان کا علاقہ ہو, ان علاقوں میں جو پہاڑی ٹیرینز ہیں ان ٹیرینز کا دہشت گرد فائدہ اٹھاتے ہیں. کل جب ہماری اے ٹی ایف کی ٹیمیں ہنا اڑک والے آپریشن کے لیے گئی ہیں تو انہیں جس قسم کی ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا ہے اعظم, میں نے وہ ویژولز دیکھے ہیں, میں نے وہ مناظر دیکھے ہیں. پولیس کا جوان جو ہے وہ اس وقت تک ہائٹ, جب تک کہ ہم اپنے جس کو کہتے ہیں آپریشن کے اسکیل کو مزید اپ نہیں کرتے, پولیس کا ایک جوان نیچے سے ہائٹ پر اگر نشانہ بنا رہا ہے دہشت گرد کو تو وہ آسان نہیں ہے. دوسرا پوائنٹ آپ نے بتایا گیجٹس کا اور دیگر چیزوں کا. حسن دیکھیں آپ کو بھی اس بات کا علم ہے کہ کابل میں جب موجودہ رجیم چینج ہوئی اس کے بعد امریکہ جب وہاں سے اس کا انخلا ہوا, جتنے ہتھیار اربوں ڈالر کے امریکہ وہاں چھوڑ کر گیا ہے, وہ جو وہاں پر موجود رجیم ہے امارت اسلامی افغانستان کی, انہوں نے اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے, نہ صرف یہ کہ رک گیا اب بھی جاری ہے, وہ آج بھی اس اسلحے کو فروخت کر رہے ہیں. تو اوپن مارکیٹ میں ان کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اور اب حالیہ جو ہماری جو پرچیزنگ ہے, جو ہمارا فوکس ہے, ہم نے حالیہ اپنے بجٹ میں بھی جو ٹیکنیکل گیجٹس ہیں ان کی پرچیزنگ کے لیے ایک سفیشینٹ اماؤنٹ رکھا ہے, اپنی جو فورس ہے اس کی ٹریننگ کے لیے ایک سفیشینٹ اماؤنٹ رکھا ہے. بلکہ میں نے ایک آدھ ٹی وی پروگرام میں ایک چھوٹا سا ریفرنس دیا تھا کہ بلوچستان گورنمنٹ نے کچھ چیزیں اپنی جیسے کہتے ہیں کیپیسٹی میں رہتے ہوئے اپنی پولیس کو پرووائڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور آئندہ چند ہفتوں یا چند مہینوں میں وہ سرپرائزز ہمیں نظر آئیں گے. اچھا خابر صاحب, شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ انیشلی آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر جو انفلکس ٹیررسٹ کا ہوتا تھا وہ بلوچستان کی طرف سے, ظاہر ہے وہاں پہ را کا کافی زیادہ را کی موجودگی کے حوالے سے ایویڈنس ہے, کلبھوشن یادیو وہاں سے پکڑا گیا. اور اب چونکہ ایران کے ساتھ ہمارے معاملات کافی بہتر ہو گئے ہیں اور ایران کی طرف سے ہمیں یہ تسلی بھی دی گئی ہے کہ جو ایرانی وہاں پہ زمین ہے وہ ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی, اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ آلریڈی وہاں پہ کوئی ایکشن ہو بھی رہا ہوگا. اب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ریسنٹ ہمیں نظر آئی ہے اپ ٹیک یا انکریز بڑھاوت دہشت گردی کے واقعات کے اندر, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ ہمارے معاملات افغانستان کے ساتھ خراب ہونا, یا پھر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ چونکہ وہ سلیپر سیلز یا وہ لوگ یا وہ وہاں پہ جو عناصر موجود ہیں جن کو را استعمال کر رہا تھا, اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کمنگ ڈیز کے اندر اب ہماری افادیت ختم ہو جائے گی یا ہمارے اوپر کچھ کنجا اوپر کسا جائے گا, تو وہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ ان کو استعمال کر لیا جاتا ہے ان ون گو. تو یہ تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ پہلے تو ہمیں یہی بتایا گیا کہ کافی زیادہ وہاں پہ کارروائیاں ہو رہی ہیں اور ہو بھی رہی ہیں. پچھلے دنوں ہمیں یہاں پہ ایک سینئر سیکورٹی آفیشل کی بریفنگ تھی, دا نمبر آف آپریشنز ڈیلی بیسس کے اوپر آئی بی اوز ہو رہے ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں. تو اس کے باوجود دہشت گردی کے واقعات کے اندر اضافہ ہونا یقینی طور پر پاکستان میں ہر جو پاکستانی ہے اس کے لیے قابل تشویش ہے. ظاہر ہے بلوچستان پاکستان کا دل ہے, پاکستان نے اگر آگے بڑھنا ہے, پاکستان کے اندر ڈیولپمنٹ ہونی ہے, پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ آنی ہے, تو بلوچستان کے اندر جو ہے حالات کا پرامن ہونا بڑا ضروری ہے. جی شاید خبر بھائی تھینک یو. آپ نے جس انداز میں اپنے کوشچن کو فریز کیا ہے, آپ نے ابتدا میں ہی ایک ریفرنس دیا ہے, میں اسی ریفرنس کو لے کے آگے چلوں گا, ریلیشن شپ ود ایران. خبر بھائی بلوچستان کو اگر میں دو حصوں میں آپ کو سمجھا سکوں, جیسے میں نے آپ کو ابتدا میں بتایا کہ ہمیں دو طرح کی دہشت گردی کا سامنا ہے. خیبر پختونخوا میں تو ایک طرح کی دہشت گردی ہے, فتنۃ الخوارج ہیں, ٹی ٹی پی ہے, وہ جو ریلیجس ایکسٹریمزم ہے. لیکن بلوچستان میں ایک ریلیجس ایکسٹریمزم کے نام پہ فتنۃ الخوارج جو ہے وہ ایکٹیو ہیں, اور دوسری طرف جو ہے فتنۃ الہندوستان بی ایل اے بی ایل ایف ان کی صورت میں. تو جو ساؤتھ کا ہمارا علاقہ ہے جسے ہم بلوچ بیلٹ کہتے ہیں, وہاں پر ہمیں یہ پرابلم تھی ماضی میں کہ ایران کی طرف سے دہشت گرد تنظیموں کو ان کی سرزمین کے استعمال ہونے کی اطلاعات ہمارے پاس موجود تھی. پھر کلبھوشن کی گرفتاری, ان سارے میٹرز کو وقتاً فوقتاً پاکستان کا جو منسٹری آف فارن افیئرز ہے, جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے, وہ ایران کے ساتھ ٹیک اپ کرتی رہی ہے. لازمی سی بات ہے, کوئی میں اگر یہ کہوں کہ ماضی میں ہمارے کوئی بہت ہی مثالی تعلقات ایران کے ساتھ پچھلے 5, 10, 15 سالوں میں رہے, تو اتنے مثالی نہیں رہے, گو کہ برادر اسلامی ملک ہے اور پڑوسی بھی ہے ساتھ.
لیکن حالیہ دنوں میں ہمیں کریڈٹ دینا ہوگا پاکستان کے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو، پرائم منسٹر کو، اور جو پوری عسکری اور جو پولیٹیکل ٹیم ہے اس کو. ایران کے جو پچھلے 2 ایپیسوڈز تھے، اسرائیل کے خلاف جنگ ہو، امریکہ کے خلاف جنگ ہو، اس میں جو رول پلے کیا ہے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے، اس کے نتیجے میں ایران کے ساتھ ہماری چیزیں ایز آؤٹ ہوئی ہیں. اور ہمیں یہ امید ہے، جیسا کہ آپ نے بھی اس کا ذکر کیا، کہ آنے والے دنوں میں جو ہمارا ساؤتھ کا چیلنج ہے وہ کسی حد تک کم ہوگا. لیکن ایک چیز خبر بھائی یاد رکھیے گا کہ افغانستان نے قیام پاکستان سے لے کے آج تک، باوجود اس کے کہ 60 سال 6-7 دہائیوں سے ہم ان کی میزبانی کرتے رہے، ہم ان کے مشکل دور میں ان کا ساتھ دیتے رہے، جتنا پاکستان نے افغانستان کے لیے کیا ہے، میرا خیال ہے اپنے شہریوں کے بعد یا اپنی عوام کے بعد اگر پاکستان نے کسی ملک کا سب سے زیادہ ساتھ دیا ہے تو وہ افغانستان ہے. لیکن قیام پاکستان سے لے کے آج تک افغان جو بھی رجیم کابل میں جا کے بیٹھتی ہے وہ پاکستان کے ساتھ اس طریقے سے ڈیل نہیں کرتی جس طریقے سے ہماری ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے یا انہیں ہونا چاہیے. تو اس وقت بھی جو ہمارا چیلنج ہے، کسی بھی دہشت گردی کے واقعے کی صورت میں جب ہم ٹیکنیکل چیزوں کو، ایویڈنس کو کلیکٹ کرتے ہیں، سیٹلائٹ کی چیزوں کو کلیکٹ کرتے ہیں، تو کوئٹہ سے جو چیزیں فٹ پرنٹس جب ہم اٹھاتے ہیں تو وہ قندھار اور کابل سے ہوتی ہوئی جا کے نیو دہلی کو لنک کرتی ہیں. اور اس کی سب سے بنیادی وجہ اس وقت بلوچستان میں ٹیررزم کا جو اسپائک ہے. دیکھیں، جب ایران کے ساتھ ہم اپنی چیزوں کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں تو نہ صرف گوادر پورٹ کا فیوچر بہتر ہونے جا رہا ہے، سی پیک کا فیوچر بہتر ہونے جا رہا ہے، بلکہ جو بلوچستان کا مائنز اینڈ منرلز کا کوریڈور ہے، رفشان ڈویژن، وہاں پر ڈیولپ ہونے جا رہی ہے، جو ہندوستان کو کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے. اور اب ہندوستان ایران کی سرزمین کو اس طریقے سے استعمال نہیں کر سکتا جیسے کہ وہ ماضی میں کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے. تو جو دورے ہیں نیو دہلی، کابل اور قندھار کے تھرو بلوچستان میں دہشت گردی کو. آل رائٹ جی. اور ساتھ ہی ہمارا انرجی کوریڈور بھی اور رستہ سارا کا سارا سیکیور ہوگا اگر یہ ہوتا ہے تو. چوہدری صاحب، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ سوال آپ کے ذہن میں کوئی ہو؟ میں تو بڑی دیر سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں. کریں جی. شاہد رین صاحب، یہ جو دہشت گردی کا جن ہے نا، یا یہ جو ہندوستان کا گماشتہ ایلیمنٹ جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے کر رہا ہے، خواہ وہ افغانستان سے کر رہا ہے، وہ جدھر سے مرضی کر رہا ہے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے. درد بڑھتا گیا جوں جوں کے دعا کی. تو اب آپ 1 2 3 4 کر کے ہمیں بتائیں کہ غلام حسین، اشفاق ستی، خاور گمن، حسن ایوب اور شاہد رند، یہ سارے اور باقی جو تھوڑی پاکستانی دنیا ہے، وہ کیا کیا کریں کہ ہم ان کو کچلیں، پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائیں، پاکستان کے اندر لوگوں کو غربت سے نجات دلائیں، لوگوں کے لیے ایک ایسی سوسائٹی بنے کہ پاکستانی باہر بھاگنے کے بجائے دنیا ادھر اپنے بستے اور بسترے چوک کے پہنچے. ایز آف دس مومنٹ وی آر ڈسسیٹسفائیڈ. کائنڈلی گیو اس سم ہارٹننگ نیوز کہ اس میں دہشت گردی کچلی جا رہی ہے اور بلوچ پاپولیشن پاکستان کے ساتھ ڈنڈا اٹھا کے، جو کہ وہ اٹھائے ہوئے ہیں، وہ یعنی ان کو کچلنے میں سرگرم ہے. اور بلوچوں کو ہم نے ہر وہ چیز دینی ہے جو لاہور یا کراچی یا اسلام آباد میں بھی میسر نہیں ہے. واٹ از رانگ ود us کہ وی آر ناٹ بین ایبل ٹو فلی کنٹرول دی سچویشن اینڈ کرچ دیز ٹیررسٹ بدماش ایلیمنٹ جو ہے. تو صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے جو پوائنٹس اٹھائے وہ سارے اپنی جگہ پہ امپورٹنٹ ہیں. چودھری صاحب، صرف آپ کے چند منٹ اس بات پہ لوں گا کہ جس صوبے کو 2 دہائیوں سے دہشت گردی کا سامنا ہو، اس صوبے کی کسی سیاسی حکومت نے اس دہشت گردی کے خلاف جنگ کو لیڈ ہی نہ کیا ہو تو ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ دہشت گردی ختم ہو جائے گی. موجودہ صوبائی حکومت کا جب قیام عمل میں آیا تو چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی کے پاس یہ موقع موجود تھا، اور بینگ ہز ٹیم ممبر مجھے اس بات کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بہت سے لوگوں نے انہیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ جو سیوریج لائن کا ڈھکنا ہے آپ اسے نہ ہٹائیں، آپ اپنا کچھ وقت گزاریں، جو بھی آپ کا اقتدار ہے اس کو انجوائے کریں اور پھر جو ہے نا اپنی ٹرم کمپلیٹ کریں اور چلے جائیں. لیکن ہی ڈیسائیڈڈ کہ اس سیوریج لائن کے ڈھکنے کو ہم نے ہٹانا ہے اور اس سیوریج لائن کو ہم نے صاف کرنا ہے. جب آپ ایک گند کا ڈھکنا ہٹاتے ہیں تو اس سے بدبو آتی ہے. چودھری صاحب، یہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. اس وقت آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اسی صوبے میں آج سے چند سال پہلے چلے جائیں، چاہے وہ صوبائی حکومتیں ہوں یا وفاقی حکومتیں ہوں،
लाशें रख के लोग धरना दिए बैठे होते थे, उनसे कोई एंगेज करने को तैयार नहीं होता था। आज जब पुलिस के 9 जवान शहीद हुए हैं, तो इस वक्त सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव क्वेटा के ठंडे कमरे में नहीं बैठा, बल्कि वो ज़ियारत में मौजूद है और खुद इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग को प्रिजाइड कर रहा है। उसके साथ उनकी पूरी टीम वहां पर मौजूद है। और इसके अलावा एक चीज जहन में रखिएगा, अगर आज जो कैजुअलिटीज हमारी फोर्सेस की हो रही हैं, जिस बहादुरी से वो लड़ रहे हैं, हमें 2 साल लगे हैं इस पुलिस को ये कॉन्फिडेंस देने में कि ये जंग आपकी है, आपने इस जंग को लड़ना है, आपने इस चीज को लीड करना है। आज जब पुलिस ने लड़ना शुरू किया है तो उसकी कैजुअलिटीज हो रही हैं और हमारा दिल जलता है जिस दिन हम एक जवान की शहादत उठाते हैं या उसका जनाजा उठाते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि चौधरी साहब, अगर ये ऑप्शन हम लेते कि जैसे माजी की हुकूमतों ने यहाँ काम किया और चली गई, हम भी आकर जा सकते थे। लेकिन आज इदारा जाती सतह पर, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि आपने कहा कि आपको और मुझे क्या करने की जरूरत है। मुझे कम से कम अपनी जो टीम है उसको बेहतर करने की जरूरत है, अपनी पुलिस को लड़ाने के लिए तैयार करने की जरूरत है, सूबे में गवर्नेंस को बेहतर करने की जरूरत है, डेवलपमेंट मॉडल को ठीक करने की जरूरत है। और आपके एंड से, बाबर साहब के एंड से, हसन या अशफाक के एंड से, आज भी ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो बलूचिस्तान की सूरत-ए-हाल पे ये कंफ्यूजन मीडिया में, इस्लामाबाद में क्रिएट करते हैं कि ये एक पॉलिटिकल मसला है। सर, इस बात को समझने की जरूरत है कि ये पॉलिटिकल मसला नहीं है, ये सीधा सीधा मुल्क तोड़ने की साजिश है। लेकिन एक तो शायद मुल्क तोड़ने की अगर साजिश है शाहिद हिंद साहब, तो फिर दाखिली सलामती की जिम्मेदार जो हमारा अदारा है, पाक फौज है, तो वहां पर सदरन कमांड है पूरी, हमारे कोर कमांडर साहब बैठे हुए हैं, तो फिर ही मस्ट टेक एक्शन। और मतलब कोई मर्सी लेस होकर जो है इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये तो सवाल हमारा बनता है उनसे करना कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हो रहे हैं और अफवाज पाकिस्तान के लोग भी शहादतें दे रहे हैं, तो बस एनफ इज एनफ जी। जैसे हम वहां पर भी हमले करें, अफगानिस्तान के अंदर भी, और पहले हमें अंदरूनी तौर के ऊपर मुकम्मल इसको जो है वो फ्लश आउट करना चाहिए जो दहशतगर्द जो है आगे छुपे में है। हसन, एक छोटी सी वजाहत आपके सामने रखूंगा। ये पहली गवर्नमेंट है जहां पर हर महीने चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान और कमांडर 12th कोर्स लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम एक मेज पर बैठते हैं, दोनों की कोर टीम्स वहां मौजूद होती हैं। पिछले महीने जो फैसले किए गए उनकी इंप्लीमेंटेशन को देखा जाता है और आने वाले महीने के लिए हमने क्या क्या चीजें, क्या क्या हमारे पास चीजों की जो है थ्रेट असेसमेंट है, उसको देखते हुए हमने अगले महीने क्या करना है। ये पहली गवर्नमेंट है जहां पर पॉलिटिकल और जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप है एक मेज पर बैठ के फैसले करती है। छोटी सी 2 मिसालें दूंगा। 2 बड़े या 3 बड़े दहशतगर्दी के वाकयात हुए, तो उनके लिए जब हम ऑप्स रूम में बैठे हुए थे तो वफाकी हुकूमत को वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी लीड कर रहे थे, सूबाई हुकूमत को चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान, और कमांडर 12th कोर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम जो है वो मिलिट्री साइड को लीड कर रहे थे। तो एक मेज पर बैठ के फैसले हो रहे थे। जैसा मैंने आपको कहा कि 2 दहाइयों से जिस जंग को लड़ने को ही सूबाई हुकूमत तैयार नहीं थी, उसे लड़ने का फैसला सरफराज भुट्टी ने किया है और नेशनल एक्शन प्लान की तरफ। शाहिद साहब, इसमें सिलसिला ये है कि मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा आपको। आपने तस्करा किया कि बॉर्डर का, कि हमारा साउथ वाला मसला हल हो जाएगा जब हमारे अब ताल्लुकात मुनाफिकाना बरादराना ताल्लुकात में कन्वर्ट हो चुके हैं विद ईरान। वो है जी 909 किलोमीटर का बॉर्डर विद ईरान, बलूचिस्तान की अगर महज बात की जाए। बाकी जो 1268 किलोमीटर का मसला है वो है अफगानिस्तान से, जहाँ पर आप ये भी कहते हैं कि जी काबुल में जो असलहा छोड़ के गए थे $7.2 बिलियन का, वो एक अरसे से वहाँ पर मौजूद है। और अब ना सिर्फ ये कि केपी बल्कि बलूचिस्तान में यूटिलाइज हो रहा है। जब हम आपसे पूछ रहे हैं तो ये एक टेक्नोलॉजी का और गैजेट्स का उनको एज हासिल है। अब आप हमें ये बता रहे हैं कि चंद महीने लगेंगे कि हम उनको एट पार पहुंच के उनको मतलब चैलेंज कर सकें। और जाहिर है कि जिस तरह हसन बता रहे हैं कि काफ़ी इश्यूज हैं, तो किस तरीके से ये मामला डील किया जाएगा। और चलें वज़ीर आला की सतह पर तो ठीक है, लेकिन जो आपकी एक लोगों के साथ कनेक्ट करके ये जो सहूलतकारी का एक अंसर है अगरचे वहां पर मौजूद है, तो उसको किस तरीके से आप डील करेंगे? इशफाक साहब इजाजत दीजिएगा, आप क्या मासूम वाली बात कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर के अपने भाई पर 2 मरतबा हमला हुआ है, मीर आफ्ताब भुट्टी पर, अभी इस हफ्ते में भी और 2-3 माह पहले भी। और मतलब मुसल्ला वो रॉकेट लॉन्चर के साथ लेस होकर बड़ा हैवी एम्यूनिशन, कशिकोफे वगैरह नहीं जी, हैवी एम्यूनिशन के साथ उन्होंने अटैक किया उनके ऊपर 2 मरतबा। जी शाहिद साहब।
इशफाक, जो हसन ने रेफरेंस दिया जिस वाकयात का, उन वाकयात में मीर आफ्ताब बुगटी पर जब हमले हुए तो उन्होंने उनको रिस्पॉन्ड भी किया उन दहशतगर्दों को, और उस इलाके से भागने पर भी मजबूर किया। इसके अलावा जो आपने एक बात की कि जो सूरत हाल है उसको एट पार पहुंचाने के लिए जो कुछ हम कर रहे हैं, देखिए ये मैंने आपसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कैपेसिटी की बात की है। हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट को माजी में यहाँ पर एक तासुर रखा गया कि जो ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, ये दहशतगर्दों और पाकिस्तान आर्मी या फ्रंटियर कोर का मामला है, सूबाई हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। जो आपने सहूलतकारों की बात की, मैं आपको जो लास्ट जुमला कह रहा था नेशनल एक्शन प्लान का, बलूचिस्तान की हुकूमत वो पहली हुकूमत है जिसने न सिर्फ नेशनल एक्शन प्लान को स्टडी किया बल्कि उसकी तर्ज पर अपना एक प्रोविंशियल एक्शन प्लान तरतीब दिया। और चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने जब इब्तदा में अपनी टीम बिल्ड की, कैबिनेट की तश्कील के बाद जब वो सिविल ब्यूरोक्रेसी के साथ बैठे तो उन्होंने वाज़े लफ्जों में दोनों टीम्स को, जो ब्यूरोक्रेटिक टीम है और जो पॉलिटिकल टीम है, दोनों टीम्स को वाज़े तौर पर यह बताया कि उन्होंने ये फैसला किया है कि ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है इसके दो फ्रंट्स हैं, एक लॉफेयर का फ्रंट है और एक वॉरफेयर का फ्रंट है। लॉफेयर का जो फ्रंट है उसको पॉलिटिकल गवर्नमेंट लीड करेगी और जो वॉरफेयर का फ्रंट है उसको सिक्योरिटी फोर्सेस लीड करेंगी। आज इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, सूबे में चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान का जो आबाई इलाका है बेकड़, जो अपर डेरा बुगटी का इलाका इससे पहले था, अभी वहां पे एक नया डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हुआ है, उसके एसपी की तैनाती चीफ मिनिस्टर की मर्जी से नहीं बल्कि आईजी पुलिस ने मेरिट पर की है। और इसी तरीके से हालिया दिनों में, क्योंकि जब तक हम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को फोर्सेस के अपॉइंटमेंट में एक जीरो टॉलरेंस नहीं दिखाएंगे तब तक ये मामला सॉर्ट चले, मेरिट के फैसले नहीं हो सके। लेट्स होप फॉर द बेस्ट जी। हालात संगीन हैं, हालत जंग में शायद ने खुद कहा, लेकिन लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि चीज़ें बेहतर हों और इसके अंदर सबको मिलकर काम करना होगा। विल टेक अ ब्रेक, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खैर मकदम। तो हमने तस्करा किया कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का और ज़ाहिर है बलूचिस्तान के हवाले से हमारा डिस्कशन हो गया पहले सेगमेंट में। इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जो एक और तस्करा किया गया था वो कहा गया था कि ये लाजिम है कि दहशतगर्दी से मुतासरा इलाकों में बेहतरीन गवर्नेंस का निज़ाम मुहैया किया जाए। ऐसा मजबूत इंतजामी ढांचा होना चाहिए जो अवामी खिदमत और फलाह बहबूद पर मरकूज हो। ऐसा मजबूत इंतजामी ढांचा होना चाहिए जो मजमून सियासी पुष्टपनाही में दहशतगर्दी जराइम को रोके। तो ये अपनी जगह मामला है, लेकिन यहां पर तरजीहात कुछ और हैं। वो तरजीहात क्या हैं मैं जरा बयान कर देता हूं कि जो खान को बचाने निकले थे, दहशतगर्दी को मिटाने निकले थे, वो अपने और अपने खानदान के लिए मुराद लेकर बैठ गए। कैसे? ये खैबर पख्तूनख्वा में जो पब्लिश बाय द अथॉरिटी प्रोविंशियल असेंबली सेक्रेटेरिएट खैबर पख्तूनख्वा, ये एक नोटिफिकेशन है जिसमें एक बिल पेश किया गया था जो एक्ट की सूरत में आपके सामने इस वक्त मौजूद है। और यह कानून केपी असेंबली से 30 अप्रैल 2026 को मंजूर हुआ, जबकि 6 मई को गवर्नर ने इस पे दस्तखत किए। यह खैबर पख्तूनख्वा सूबाई असेंबली इख्तियारात, मरात और इस्तेहकाकात एक्ट है 2026 का, यानी कि बिल पेश किया गया, मंजूर हो गया, एक्ट की सूरत में सामने आ गया, 2 माह बाद मंजर-ए-आम पर लाया गया है। इस कानून को खैबर पख्तूनख्वा सूबाई असेंबली के इख्तियारात, मरात और इस्तेहकाकात से मुताल्लिक 1988 के एक्ट की जगह नाफिज किया गया है। इस कानून के तहत अरकान सूबाई असेंबली को 10 ज़ेद मरात हासिल होंगी, यानी कि नंबर 1 है अदालती कार्रवाई में हाजिरी से इस्तिस्ना, गिरफ्तार या कैद रुकने असेंबली के इजलास में हाजिरी के लिए रिहाई, रुकने असेंबली की तनख्वाह या अलाउंस को नहीं रोका जाएगा, रुकने असेंबली अपने हल्के या जिले में सरकारी अफसरान का इजलास तलब कर सकेगा, किसी रुकने असेंबली को हिफाजती तहवील में नहीं लिया जाएगा, गिरफ्तारी से पहले स्पीकर की इजाजत लाजमी दरकार होगी, हर रुकन को बी कैटेगरी के मुताबिक सिक्योरिटी मुहैया की जाएगी। अरकान असेंबली के लिए इजाफी मुराद जो हैं वो ये हैं कि हर रुकने असेंबली के लिए किसी भी सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस या डाक बंगला वगैरह में मुफ्त कयाम और ताम की सहूलत होगी। ममनुआ बोर के असलहे के 8 लाइसेंस जारी किए जाएंगे, जिनमें से 4 ताहयात लाइसेंस मुफ्त और 4 लाइसेंस की फीस अदा की जाएगी। हर किस्म के टोल टैक्सेस से मुकम्मल इस्तिस्ना होगा। जेल, अस्पताल, तालीमी इदारे, सरकारी दफातर या तरक्याती मंसूबों का विजिट सरकारी खर्च पर होगा। हर रुकन को जस्टिस ऑफ पीस के इख्तियारात हासिल होंगे। जाती कार पर एमपीए का प्लैक लगाने का इख्तियार होगा। रुकने असेंबली के शरीके हयात के लिए भी असेंबली कार्ड जारी किया जाएगा, जिसका एहतराम तमाम इदारों पर लाजिम होगा। रुकने असेंबली और शरीके हयात दोनों के लिए ताहयात ऑफिशियल पासपोर्ट, यानी कि जिसे ब्लू पासपोर्ट कहा जाता है,
وہ جاری کیا جائے گا. سرکاری افسران کے لیے مختص ریٹس کے مطابق ارکان اسمبلی کو تمام کلبز کی ممبرشپ پر رعایت ہوگی. ذاتی گاڑیوں پر کالے شیشے لگائے جا سکیں گے. اس قانون کے تحت ارکان اسمبلی کا استحقاق مجروح کرنے پر درج ذیل سزائیں بیان کی گئی ہیں, یعنی کہ سزائیں بھی ہیں. اگر کوئی شخص کسی رکن اسمبلی کو اسمبلی آتے جاتے ہوئے زبردستی روکے, حملہ کرے, دھمکائے یا گالی دے تو اس کی سزا 6 ماہ تک قید یا 10 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں. اگر اسمبلی ہال کمیٹی یا اسمبلی کے احاطے میں کسی رکن پر حملہ, توہین یا رکاوٹ ڈالی جائے تو اس کی سزا 6 ماہ قید یا اس طریقے سے ہوگی. اگر اسمبلی کے کسی افسر کو اس کے سرکاری فرائض کی انجام دہی سے روکا جائے یا اس پر حملہ کیا جائے تو اس کی سزا 1 ماہ تک قید یا 1 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں ہوں گی. اچھا, یہ معاملات جو ہیں وہ آپ دیکھیں کہ یہ اور بھی اس کی تفصیلات ہیں جو اس میں بیان کی گئی ہیں, اور بڑا ایک انٹرسٹنگ پارٹ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا پریولیجز ہیں, کیا زبردست. بیسکلی یہ پلیک جو ہے اٹس سم تھنگ ایلس, اٹس ناٹ پلیٹ. پلیٹ از ڈفرینٹ, یہ پلیک ہے تو اس کی الگ وہ سلسلہ ہے, ممبرشپ آف کلبز وغیرہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ جناب خاور گھمن صاحب, مجھے ذرا یہ سمجھائیں کہ یہ پھر کیا ہو رہا ہے کہ یہ ایک تو یہ پہلے جو 3 طرح کے پاسپورٹ ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے آرڈنری پاسپورٹ میرے لیے, آپ کے لیے, سب کے لیے. ایک ہوتا ہے بلو پاسپورٹ جو آفیشیل پاسپورٹ ہوتا ہے جو کہ ارکان پارلیمان کے لیے, سینیٹرز کے لیے ایٹسٹرا ایٹسٹرا. ایک ہوتا ہے ڈپلومیٹک پاسپورٹ, ریڈ پاسپورٹ ہوتا ہے, وہ اس کی الگ وہ توجیہات ہیں. لیکن ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں سب سے پہلے ہمارے جو نمائند خیبر پختونخوا سے کون جو ظفر اقبال صاحب جوائن کر رہے ہیں, ان سے ذرا جانتے ہیں. ظفر اقبال صاحب, یہ جو بتائیے گا یہ کیا اس کی ضرورت کیا آن پڑی, یعنی کہ ایک ایسا صوبہ جو دہشت گردی سے متاثر ہے, جہاں پر ایک بہتر انتظامی ڈھانچے کی بات کی جا رہی ہے, ایک بہترین گورننس کی بات کی جا رہی ہے, ایک ایسا صوبہ جس کے اندر جو حکومت قائم ہے, جہاں پر 90 سے زیادہ ارکان کی حمایت ہے, وہ ارکان یہ سمجھتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا ہونا چاہیے اور ان کا مقصد یہی ہے, وزیر اعلیٰ کا مقصد یہی ہے. لیکن یہ جو ہمارے سامنے یہ جو ایکٹ بنا ہے یہ تو کچھ اور بیان کر رہا ہے. جی بالکل, اگر ہم دیکھیں تو یہ ایکٹ آیا تھا 30 اپریل کو جب خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا, تو اس میں ایک اضافی ایجنڈا پر اجلاس میں آیا. اس ایجنڈے میں یہ 3 بل تھے. ایک یہ تھا, ایک اس کے علاوہ اراکین اسمبلی کی تنخواہ اور مراد کے حوالے سے تھا, اور ایک اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے اختیارات اور مراد کے حوالے سے تھا. اس میں جو اضافی ایجنڈا ہے اس میں صرف ایک بل جو ہے وہ اضافی ایجنڈے کے ساتھ لفظ کیا گیا تھا, جو کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے حوالے سے تھا. باقی یہ 2 بل جو تھے یہ تو نہ ایجنڈے میں شامل تھے, نہ پریس گیلری میں دیے گئے, ڈسٹریبیوٹ کیے گئے, اور نہ ہی اب یہ منظوری کے بعد اسمبلی سیکریٹریٹ جو اسمبلی کا ویب سائٹ ہے اس پر ابھی تک تاحال یہ بل نہیں ڈالا گیا, جس کی وجہ سے یہ بل جو ہے وہ ایک شکوک و شبہات کو جنم دیا اس وجہ سے بہت زیادہ. حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو یہ بل جو ہے 1988 سے موجود تھا, اور اس میں تقریباً اب تک کوئی یہ 6 بار اس میں ترمیم ہوئی ہے. پہلی بار 1990 میں 2 بار ترمیم ہوئی ہے, پہلی جنوری میں, دوسری پھر فروری میں, اس کے بعد پھر 92 میں ترمیم ہوئی, 2005 میں پھر ہوئی, اور آخری ترمیم 2010 میں ہوئی تھی, اور اب یہ 2026 میں اس میں ترمیم آئی. بلو پاسپورٹ کی جو بات ہے, جو آفیشیل پاسپورٹ, اس کے حوالے سے کے پی اسمبلی میں تواتر کے ساتھ قراردادیں پاس ہوئی. چونکہ متفقہ قرارداد تھی وہ وفاق کو بھجوا دی گئی, لیکن اراکین کو اب بھی بلو پاسپورٹ ملتا ہے, یہ نہیں کہ نہیں ملتا. ظفر صاحب یہ بتائیے گا, لیکن وہ میعاد تک ہوتا ہے. ظفر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ تمام پارلیمان کے اندر, نیشنل اسمبلی ہو, پنجاب اسمبلی ہو, سندھ اسمبلی ہو, جب جو ارکان اسمبلی کے لیے کوئی اس طرح کی کچھ سفارشات آتی ہیں کہ ان کو سہولتیں ملنی چاہیے, اکراس دا بورڈ تنخواہ بڑھنی چاہیے, ساری پولیٹیکل پارٹیز اس کو سپورٹ کرتی ہیں. تو یہاں بتائیے گا کہ یہ جو اتنی زیادہ مراعات ہیں, کسی پولیٹیکل پارٹی نے اس کو اپوز بھی کیا ہے کہ ایسا نہیں ہمیں کرنا چاہیے, ہمیں اس کے خلاف جانا چاہیے؟ نہیں, اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی اس کو اپوز کرے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو اس میں پھر جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کا ان پٹ جو ہے وہ حکومت سے زیادہ ہوتا ہے. اگر مثال کے طور پر حکومت تنخواہوں میں 10% اضافہ کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ 10% بہت کم ہے, اس میں 50% یا 70% اضافہ کیا جائے. مطلب وہ بہت زیادہ. ابھی بھی جو تنخواہ اور مراد کے حوالے سے جو بل اور یہ ظفر صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے یاد ہے کہ لاسٹ ٹائم جب پی ٹی آئی کی پنجاب کے اندر حکومت تھی, اس وقت جو ہے ایک سرٹن اماؤنٹ پی ٹی آئی نے ریکمینڈ کی, تو اپوزیشن نے کہا یہ کام میں زیادہ ہے, تو پی ٹی آئی نے کہا کہ اپوزیشن
کا ہم احترام کرتے ہوئے ان کی ریکمنڈیشن لے رہے ہیں. ہم اور اس میں سمپل یہ ہوتا ہے کہ آل دوز ان فیور سے آئے. اس میں وہ ظفر صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کوئی اس کے اگینسٹ نہیں آیا, سارے ارکان اسمبلی. اچھا, اس میں ذرا بتاتا ہوں کہ شکریہ ظفر صاحب, یہ وزیر اعلیٰ جو ہیں سہیل آفریدی صاحب جب وہ آئے تھے تو ان کا بیان اس متعلق کیا تھا, ذرا سنیں جی. کوئی یہ نہ سوچے کہ آج میں اس منصب پر آ گیا ہوں اور 4-5 گاڑیاں آگے پیچھے ہوں گی اور اس تخت و تاج کو دیکھ کر, اس شاہانہ لائف کو دیکھ کر میں اپنے مقصد و نظریے سے ہٹ جاؤں گا. یہ آپ کی بھول ہے. جیسا میں تھا ایسا میں ہوں, ایسا میں رہوں. میرے لیڈر میں رکھا ہے جناب عمران خان صاحب کا ویژن, اس کا فلسفہ, اس کی سوچ, اس پر ہم خیبر پختونخوا میں عمل کریں گے. تو یہ ویژن تھا, یہ فلسفہ تھا. یہ ایک اور مشہور بیان ہے وہ عشق عمران والا, وہ اگر پروڈیوسر صاحب اگر آپ کے پاس ہے, وہ فرمائشی آپ چلانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں فرمائشی نہیں, ایک تھا نا کہ وہ میں نے جان اللہ کو دینی ہے ان کے سابقہ, اور ایک میں عشق عمران میں مارا جاؤں. ویسے باتیں نا, یہ تو باتیں ہیں. ایکچوئل تو ہم نے دیکھا کہ کپتان چپل سے لوئی وٹون تک کا سفر ہوا تھا, تو وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی دکھایا ہے, اپنے کٹس دکھائے ہیں. وہ شفیع جان صاحب کو دیکھتے تھے, بڑے سٹائل ہے, ٹک ٹاک گٹس یا کٹس؟ کٹس. اچھا کٹس. اچھا, وہ سٹائل وغیرہ. تو وہ بیسیکلی جب اپنا سٹائل دکھا رہے تھے تو شفیع جان کو کاپی کرنے کی کوشش کی وزیر اعلیٰ نے, تو پھر تب وہ ایل وی تک پہنچے. شفیع جان جو ہے نا, مجھے لگتا ہے دیر سم تھنگ, کوئی اس کا ویلاگ, کوئی اس کا پروگرام شفیع جان کا نام لیے بغیر نہیں گزرتا. نہیں, آج شفیع جان کا بھی سٹیٹمنٹ آیا, ان سے کسی نے پوچھا, کہیں کوئی ذکر نہیں ہوا, اس کی شکل نہیں کہیں پہ دکھائی. آپ شفیع جان کو درمیان بھائی سٹیٹمنٹ سنیں, پہلے بات نہیں کرنے دینی, پہلے شفیع جان کا سٹیٹمنٹ دکھائیں. اب تذکرہ ہوا ہے, سنائیں جی, سنائیں جی شفیع جان کا سٹیٹمنٹ. کوئی ایسا بل پاس نہیں ہوا, پتہ نہیں کون اس قسم کے باتوں کو سرکولیٹ کر رہا ہے. دیکھیں, جہاں تک پاسپورٹ کی بات ہے تو پاسپورٹ کی اتھارٹی جو ہے, جو ایشو کرتا ہے, وہ تو فیڈرل گورنمنٹ ایشو کرتی ہے, نادرا ان کے انڈر ہے, پاسپورٹ کی اتھارٹی ان کے انڈر ہے. اس سے صوبے کا کیا کام ہے؟ صوبہ کیسے کسی کو پاسپورٹ دے سکتا ہے؟ کون پھیلا رہا ہے یہ باتیں؟ یہ ہو تو شفیع جان جیسا ہو, کانفیڈنس ہو تو شفیع جان جیسا ہو. دیکھیں وہ ٹوٹل بات انہوں نے نیگیٹ کر دی. اور کون پھیلا رہا ہے یہ باتیں؟ بھائی گزٹ نوٹیفیکیشن پھیلا رہا ہے, ایکٹ بن گیا ہے, ایکٹ بن چکا ہے. وہ کہتے ہیں کون پھیلا رہا ہے. تو یہ تو دیکھیں, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا, مطلب یہ مقابلہ نہیں کرتے سہیل آفریدی صاحب. جہاں تک سوال آ گیا جی کہ, لیکن ایک چیز ثابت ہوئی ہے کہ عمران احمد نیازی صاحب جو کہ اس وقت ان کے بانی چیئرمین ہیں, وہ تو جیل میں ہیں, نااہل ہیں, لیکن یہ تو اہل نکلے نا. انہوں نے کہا جی کہ ہم تو اپنے لیے یہ مراحل سمیٹ لیں. اور کتنی کامیابی کے ساتھ انہوں نے یہ مراحل سمیٹی ہیں کہ 2 ماہ پہلے یہ جو ہے نا بن چکا ہوا ہے, ایکٹ بن چکا ہے, اور کانوں کان خبر نہیں ہوئی, اور جناب یہ اپلوڈ بھی نہیں کیا انہوں نے اسمبلی کی ویب سائٹ کے اوپر. ایک چیز رہا سوال جی کہ 6 ممنوعہ بور کے ان کو جو ہے وہ لائسنس ملنے چاہیے, پھر وہ جو گاڑی کے شیشے کالے. تو دیکھیے اسلام تو مساوات کہتا ہے. حضرت عمر سے سوال ہو گیا تھا جی کہ آپ کے پاس دوسری چادر کہاں سے آ گئی ہے. یہ تو صاف چلنا تھا, شفاف چلنا تھا. یہ تو 90 ان کے ایم پی ایز ہیں, اکثریت ان کے پاس ہے, ان کی مرضی کے بغیر تو منظور بھی نہیں ہو سکتا تھا. ان کی مرضی سے ہی ہوا ہے نا. تو یہ جتنی مراتیں یہ لے رہے ہیں, آپ یہ دیکھیے گا, یہ ایک تو پاکستان کے جو عوام کے وسیع تر مفاد میں لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور دوسرا عمران خان کی رہائی کے لیے لے رہے ہیں. ٹھیک ہے چوئی صاحب, ایک منٹ چوئی صاحب کے جانے سے پہلے تھوڑا سا جو ایک دیکھیں, جو آبجیکٹیو انالیسس یہ ہے کہ اگر آپ کمپیریٹیو انالیسس کریں نا, سارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں, سینیٹرز, ایم این ایز, ایم پی ایز, آل اکراس ساری اسمبلی, وداؤٹ گوئنگ ان ٹو ڈیٹیل کے کسی ایک خاص پولیٹیکل پارٹی, سو اس میں آپ کو زیادہ فرق نہیں نظر آئے گا. اس طرح کی مراد یہاں پہ ایم این ایز جو ہیں, سینیٹرز ہیں, پنجاب میں چلے جائیں, سندھ میں چلے جائیں, تو وہ آپ کو اس میں لگے گا کہ کیا ہے, وہ سب ایسے ہی ہیں. وہ ایک حمام کا کیا تھا, کوئی محاورہ تھا, لیکن تاحیات نہیں تھا نا. حمام نہیں, جو فیملی, ایک تو ایم پی ایس کے جو پاسپورٹس ہیں وہ تاحیات نہیں ہیں پنجاب کے اندر یا باقی جگہوں کے, ایس ٹرم تک ہے. ہاں میں یہ تو کہہ رہا ہوں, یہاں تو تاحیات اسپاؤس کو تو دے بھی نہیں رہے. ہاں تو یہاں پر الگ. چوئی صاحب مجھے یہ بتائیں, بھی ہو رہے ہیں چوئی صاحب, یہ ایک جہاز کا رونا رو رہے تھے, تو یہاں پر تو پوری اسمبلی لگژری نکلی. یہ ترجیحات ہیں ان کی. نہیں تو ایک جہاز کا واپس ہو گیا, 11 کے 13 ارب اس پر خرچ ہو گیا, مہینے کا پتہ نہیں کتنے کروڑ خرچ ہونا ہے, سال کا پتہ نہیں کتنے کروڑ, یعنی وہ تفصیلات یہ ایئر وائی پر ہی بیان کی گئی ہیں, میں نے اپنی طرف سے نہیں بتا رہا. تو یہ وہ غلط کریں یا یہ غلط کریں, غلط تو غلط ہے. عوام کا, قوم کا, عام آدمی, میں جو رونا روتا رہتا ہوں کہ بھئی وہ بھوکے مر رہے ہیں, غریب کی غربت کا کوئی سوچیں, اس کو نوکریاں دیں, ان کو
तहफ़्फ़ुज़ दें, उसकी तरफ आप आते नहीं हैं, वो अपने में अमरात ले रहे हैं। तो यहाँ तो खैर अभी मुझे पता चला कि गवर्नमेंट ने ये तो मिशन पे जहाज थे जो है ना, ये वो तो कहा ये नहीं। सब इश्क़ इमरान में हो रहा है सर, इनका तो मिशन ही अलग था। भाई आप बेहतर समझ, आप तीनों को से ज्यादा कौन समझता, मुझे इसमें ना से वो लेके आए, पटवारी फिर वाली कैसे बात जी। करते हैं ना कि वो पुत्र तरसिया मनू, तो वो भी उन्होंने कहा होगा ना कि हम खाक के एमपी हैं कि जनाब हम ये मराद ना ले सके, तो हम जो ये तमाम के तमाम जो हमें जो क्लब्स हैं उनकी मेंबरशिप सरकारी अफसरान की रेट के ऊपर हमें मिलनी चाहिए। खावर साहब को पूछे ना फिर कितनी उन्हें महंगी है जनाब membership? क़याम व क़याम के लिए हाँ। यानी आपको जो है मुफ्त जो है सहूलियात मिलनी चाहिए। जस्टिस ऑफ पीस अफसरात मिल चुके हैं, उनके उनको कह रहे हैं वो रस्ते में तो रोकेगा। अब मैं मुझे एक बात बताएं, जुनैद अकबर साहब को टास्क दिया गया था साहब कि वो तंजीम साजी पे तवज्जो दें, तो अब तंजीम साजी होगी, अब तहरीक जोर पकड़ेगी। सारे जो एमएनएज हैं यहाँ पे सेनेटर्स हैं, मैं तो इस्लामाबाद की बात करता हूँ कि जब आप एमएनए या एमपी जो सेनेटर बन जाते हैं तो एक्स ऑफिशियो आपको इस्लामाबाद जितने मेंबर क्लब्स हैं उनकी मेंबरशिप आपको ऑटोमेटिकली हो जाती है सिटिंग एमएनए और सेनेटर्स के लिए। एमएनएस को मिलती है, एमपीएस को नहीं मिलती, और सेंटर्स को भी आपको लेनी पड़ती है। नहीं वो उतना टाइम जितना पैसे देने वो पड़ते हैं? टर्म है वो उतनी देर इस्तेमाल करते हैं एक्स ऑफिशियो वो वरना तो जाके- द नंबर इज क्वाइट। जी तहरीक का बता दें सर। तहरीक मैंने पहले भी कहा था, दोबारा से अगर उनका बयान सुना देना मैं जैसा था मैं ऐसा हूँ और पता नहीं मैं ऐसा ही रहूँगा इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने एक से ज़्यादा दफ़ा इस प्रोग्राम में कहा है और मेरा इसके ऊपर एनालिसिस ये है कि जो पाकिस्तान साहब का जो हुकूमती जमात है, अब ज़ाहिर है उनके पास वो लीगल नाम नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो मैं साहब का ही कहता हूँ। जो इनसे एक्सपेक्टेड था पार्टी के कारकुनान को, क्योंकि मैं बार बार ये बात करता हूँ कि 8 फरवरी 2024 को जब इनको वोट पड़ा था, वो वोट इसलिए पड़ा था कि उनके जो कायद हैं बानी हैं वो जेल में हैं, कैद हैं, तो उनके लिए किसी सदा के ऊपर को रिलीफ हासिल करें। क्योंकि करप्ट है ना, करप्शन जिस तरह हमारे ताहियात कायद को मोहतरम जो है नवाज शरीफ साहब के लिए वो हासिल की गई थी, उनकी पार्टी, जाहिर है हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये होता है, वो उसमें बुरी तरह नाकाम हुए हैं, इसमें कोई नाकाम हुए। और सोच क्या थी? 10 मिनट का केस था, 190 मिलियन का करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस का केस है ना, सजा हुई है। क्यों नहीं दे रहे, क्या नाम है, दलाइल? पता है करप्ट है, कासिम के पापा ने चोरी की भी है। जैसा मैं था वैसा मैं हूँ, वैसा मैं रहूंगा। सुनाएं जी। जैसा मैं था ऐसा मैं हूं, ऐसा मैं रहूंगा। बस फर्क इतना है कि अब लग्जरी हो गए हैं, अब मुराद बढ़ गई हैं और सबकी बढ़ गई हैं। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खैर मकदम, और अब हम जरा तस्करा करेंगे इंडस वाटर्स ट्रीटी। इसमें जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें भारत के बयानात को नोटिस लिया गया, और फिर जाहिर है कि जो मैंने तस्करा किया था अपने इब्तदाइये में कि 24 अप्रैल 2025 की कौमी सलामती कमेटी की जो हिदायत थी कमेटी की, उसके अंदर भी उसका तस्करा किया गया कि वो मुकम्मल रहनुमाई फराहम करती है, और साथ में ये मेंशन किया गया कि अफवाज पाकिस्तान के जायज़ पानी की दस्तयाबी के लिए ज़रूरी इक़दामात से क़तन गुरेज नहीं करेंगी। तो खावर घुमन साहब, पहले वो एक सेमिनार और उसके बाद अब ये कि यानी कि मामला हमने पूरी दुनिया के सामने उठाया, और अब ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ को एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हमें उठाते रहना चाहिए। कल भी छपा था एक पीस, और उसकी कंटिन्यूशन आज जो जनरल सईद जो है बापडा के चेयरमैन डॉन के अंदर, वो 3 कह रहे हैं कि हमें मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी जो है उसके ऊपर काम करना चाहिए। एक तो यह है कि सफारती सतह के ऊपर इसको हाईलाइट करना चाहिए, ठीक है, जितना मैक्सिमम कर सकते हैं वो हमने कर रहे हैं। लीगल फॉरम्स जो हैं इंटरनेशनल लॉ के तहत उसको मतलब सामने रख के, और तीसरा यह है कि मुल्क के अंदर जो वाटर कंजर्वेशन है उसका जरूर ख्याल रखना चाहिए। मैं वही थोड़ा सा AI को इस्तेमाल करते हुए कि कौन से वो दुनिया के ममालिक हैं जो कि वाटर शेयर करते हैं मुख्तलिफ दरियाओं का आपस में, और कितने आराम से कर रहे हैं। एक कोलोराडो रिवर है जिसके ऊपर अमेरिका और मेक्सिको जो है 1944 से एक दूसरे के साथ बड़े आराम से, इवन बांग्लादेश और इंडिया जो है जो गंगा रिवर है वो आपस में शेयर करते हैं। सबसे अहम सेनेगल रिवर है, उसके ऊपर माली, उसमें मॉरिशस और गिनी जो है रिपब्लिक वो शेयर करते हैं। स्विट्जरलैंड, जर्मनी और फ्रांस रिवर राइन, वो तीनों जो है ममालिक को कवर करता है और वो आपस में शेयर करते हैं। कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम जो है मीकोंग रिवर के ऊपर, और इंटरनेशनली ये एक्सेप्टेड है। अगर जो चॉइस ऑफ अक्सर बात करते हैं ना,
اگر انڈیا نے یہ حرکت کی 10 وہ دریا ہیں جو کہ چائنا سے انڈیا میں آتے ہیں اور اس کے 3 اہم دریا جو نام ہے اس میں انڈس ریور آپ کو پتا پہلے جو جس کا پانی ہمارے پاس آتا ہے چائنا سے پہلے انڈیا اور انڈیا سے پاکستان کے اندر آتا ہے. اسی طرح ان کا ستلج ریور جو ہے جو ہم نے ان کو دیا اور برہما پترا یہ 3 بڑے دریا ہیں وہ وہاں سے آتے ہیں. تو اگر اس طرح کی حرکت کی ایسی کوئی پریسیڈنٹ سیٹ کرنے کی انڈیا نے کوشش کی تو میرے خیال میں اس کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اور فیکٹریلی ہم اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں یس اٹ ول بی کنسیڈرڈ ایکٹ آف وار. لیکن ہائیڈرولوجیکل ڈیٹا تو شیئر نہیں کر رہے ہیں نا, انہوں نے بند کیا ہوا ہے. اور بات یہ ہے وہ چینل کیا یوز کرتے ہیں, لاسٹ ٹائم بھی فلڈز آ رہے تھے انہوں نے فورن آفس کو. اچھا حسن صاحب اس میں جو ایک پوائنٹ ہے جس کے اوپر آپ کا کامنٹ چاہوں گا, یہ تو ڈرامہ انہوں نے پچھلے سال کیا نا 23 اپریل سے انہوں نے کر دیا, لیکن جو ڈیٹا شیئرنگ ہے پانی کی وہ انہوں نے 2023 سے بند کی ہوئی ہے. تو یعنی کہ بائی ڈیزائن ان کے ذہن میں تھا کہ ہم نے یہ کرنا ہے, وہ تو پہلے سے مطلب ان کی جو نیت میں فطور جو ہے وہ واضح ہو رہا ہے. اور وہ جو پاکستان کا جو پانی ہے اس کے اوپر انہوں نے ایک میلی نگاہ رکھی ہوئی ہے. تو اسی وجہ سے کور کمانڈر کانفرنس کی جانب سے بھی ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج گیا ہے, ایک پیغام دیا ہے کہ بھائی یہ ہماری ریڈ لائن ہے, اگر آپ اس کو کراس کرنے کی کوشش کرو گے تو ہمیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے آلریڈی یہ مینڈیٹ دیا ہوا ہے, تو پھر ہم اس کی اکارڈنس کے اندر ایکٹ کریں گے. جی چوہے صاحب, اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا زبردست طریقے سے اس پہ کام جاری ہے اور پاکستان بھرپور طریقے سے موقف اپنا اٹھا رہا ہے. از دیٹ انف سر؟ نہیں, انف تو تب ہے کہ جب انڈیا کی طرف سے اناؤنسمنٹ آئے کہ ہم نے جو یک طرفہ پاکستان کے پانی کو روکنے کے لیے اقدامات کیے ہیں, حرکتیں کی ہیں, وی اسٹاپ ہے بیکاز وی وانٹ پیس ود پاکستان, کیونکہ پاکستان کین بی فورسڈ, اٹ مے گو ٹو وار اف انڈیا ڈز ناٹ اسٹاپ ہیئر. ہم کسی صورت بھی ہندوستان ہو یا کوئی اور ہو, وہ ہماری کھیتوں خلیانوں کو, ہمارے گاؤں کو, شہروں کو پانی سے محروم کرنے کا اگر کوئی پلان ہے تو ان کے ہم ہاتھ توڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. ہیو نو ڈاؤٹس اباؤٹ اٹ. چلیں جی, تھینک یو سو مچ, سب کا بہت شکریہ. پروگرام سے فی الحال اتنا ہے. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.